كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي برحمتك يا أرحم الراحمين. بلندر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. امام کی ذات پہ صلوات پڑھیں. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات پڑھیں. معزز سامعین و اہل علم حضرات، اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے. اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے. کل جہاں سے سلسلہ گفتگو کو روکا تھا وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں. دین داری اور ہے اور دین شناسی اور ہے. جب تک انسان کے پاس دین شناسی نہ ہو اتنی دیر تک دینداری آ ہی نہیں سکتی. پہلے دین کو سیکھنا پڑے گا تب جا کر دین کو اپنانا پڑے گا. فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ شیعہ بن جائے گا لیکن دیندار نہیں بنے گا. جہالت نہیں جائے گی جب تک انسان دین کو سیکھ کر دین پر عمل پیرا نہیں ہوگا.
تو یہ جہالت اس وقت جائے گی جب منبر پر کسی جاہل کو نہ لایا جائے، کسی عالم کو لایا جائے۔ اس وجہ سے دین شناسی ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ مسلسل محنت کر کے دین کو بتایا بھی، پھیلایا بھی، اور پھر اس کے بچانے کا انتظام بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے، پیغمبر کے بعد دین شناسی کا کام کون کرے گا، دین کون بتائے گا؟ تو پیغمبر اکرم نے ایک حدیث کو بیان فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ایک محمد اگر چلا جاتا ہے ظاہری دنیا سے تو دوسرا محمد چلا جاتا ہے تو تیسرا محمد۔ ایک محمد کے جانے سے دین شناسی ختم نہیں ہوگی، ایک اور محمد باقی رہے گا۔ اور آج بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، 12ویں محمد کو پردہ غیب میں رکھ کر بتا دیا کہ ایک محمد آج بھی باقی ہے۔ دین سکھانے والا محمد آج بھی باقی ہے، دین بتانے والا محمد آج بھی باقی ہے۔ تم دین سیکھنے والے بنو، سکھانے والا آج بھی باقی ہے۔ ایک محمد ظاہری دنیا سے آنکھیں بند کر چلا گیا، دوسرا محمد دوسرا چلا گیا، تیسرا محمد، چوتھا محمد، پانچواں محمد، چھٹا ساتواں محمد، آٹھواں نواں محمد، 10واں 11واں محمد، 12ویں محمد کو پردہ غیب میں رکھ کے اللہ نے وعدہ پورا کیا، تم دین سیکھنے والے بنو، میں محمد کا انتظام باقی رکھوں گا۔ دین شناسی ضروری ہے، جب تک دین سیکھو گے نہیں۔ سیکھنا کس سے ہے؟ بھائی دو مکتب ہے، سیکھنا کس سے ہے؟ رسول کے بعد آیا آل محمد کے دروازے سے دین کو لینا ہے یا کسی اور کے دروازے سے؟ مصطفیٰ نے کسی اور دروازے کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ یوں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر کسی اور کے دروازے کو کہا ہوتا کہ علم اور دین اس سے لینا ہے تو ہم کوئی پاگل ہیں اس کا دروازہ چھوڑ دیتے۔ ہماری قوم پاگل نہیں، ہم جاہل نہیں، ہم نے رسول کی اس حدیث پر عمل کیا، رسول نے علی کا دروازہ دکھایا، ہم رسول کے بتائے ہوئے حکم پر، دستور پر، امر پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول نے اگر کسی اور کے لیے کہا ہوتا انا مدینۃ العلم وفلاں بابھا تو ہم اس کے دروازے پہ چلے جاتے۔ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی علم کا دروازہ ہے، جس نے جو پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ بھائی دین سیکھنا کس سے؟ محمد سے سیکھنا ہے۔ اب محمد جس کو کہیں گے کہ میرے بعد اس سے سیکھنا ہے، اس سے سیکھیں گے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ والی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم علی کے دروازے پہ اپنے آپ نہیں آئے، محمد کے کہنے پہ آئے، علی کے دروازے پہ محمد کے کہنے پہ آئے، اور علی نے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ہر جگہ اعلان کیا۔ خطیب منبر سلونی نے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو۔ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو۔ علی نے رسول سے علم حاصل کیا اور رسول نے اللہ سے حاصل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی کا علم
اللہ سے لیا ہوا علم ہے، متصل ہے علم الہی سے، علم لدنی کا وارث ہے علی۔ اس لیے کہہ رہا ہے سلونی سلونی، جو بھی پوچھنا ہے، جب بھی پوچھنا ہے، جس میں بھی پوچھنا ہے، جہاں بھی پوچھنا ہے، مجھ علی سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ قرآن والوں کو قرآن سے بتاؤں گا، انجیل والوں کو انجیل سے بتاؤں گا، زبور والوں کو زبور سے بتاؤں گا، تورات والوں سے تورات سے بتاؤں گا۔ یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جس کا علم رسول جیسا علم ہو۔ انا مدینۃ العلم والی بابو، اگر ہم رسول سے علم لینا چاہتے ہیں، دین لینا چاہتے ہیں، تو رسول علی کے دروازے کو دکھا رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، کسی جاہل سے نہ پوچھنا۔ اگر کوئی سوال پہ انسان کو پیش آ جائے اور اس کا جواب کسی جاہل سے پوچھے گا تو جاہل تو جہالت بتائے گا۔ توجہ فرمانے بھئی، اگر سکول کا ٹیچر جانتا نہ ہو ایک مسئلہ، ریاضی کا مسئلہ نہیں جانتا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتائے گا؟ ضرب کا مسئلہ، تقسیم کا مسئلہ، تقسیم کا مسئلہ، تفریق کا مسئلہ اگر جانتا ہی نہیں ہے تو غلط بتائے گا نا، صحیح وہی بتائے گا جو جانتا ہوگا۔ ہم آل محمد کے دروازے پہ آئے ہی اس لیے ہیں، آل محمد نے آج تک کسی مسئلے میں اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے نہیں بتایا۔ جب بھی جس کسی نے بھی جو بھی سوال کیا، ادھر سوال ادھر جواب، بعض اوقات یوں ہوتا تھا سوال بھی بتا دیتے، جواب بھی بتا دیتے۔ اس لیے معصوم سے کسی نے پوچھا آپ جب بھی سوال کرتے ہیں تو آپ فوراً اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے 5 ہیں۔ کہا تو نے سوچا نہیں، تو نے سمجھا نہیں؟ کہا مولا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، مجھے پتا ہے 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے فرمایا پوری کائنات ہمارے سامنے ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس لیے معصوم سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ اہل ذکر کون ہے جن سے ہم نے سوال کرنا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا نحن اہل الذکر، ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں۔ جب بھی جو بھی جیسا بھی جو بھی سوال ہے ہم سے پوچھو، قرآن پوچھو، تورات پوچھو، انجیل پوچھو، زبور پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس لیے دین ہم نے اگر لینا ہے تو آل محمد کے دروازے سے لینا، ہم کسی جاہل کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ ہماری قوم کوئی پاگل ہے کسی جاہل کے دروازے پہ چلی جائے دین لینے کے لیے، کسی مسجد میں چلہ لگانے چلے جائے، کسی بستر رکھ کر یہاں مسجدوں میں پھرتا پھرے کہ ہم دین سیکھنے آئے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے پاس آل محمد موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر اہل وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین سیکھنا، دین سیکھو گے تو دیندار بن جاؤ گے، آل محمد تمہیں دین سکھائیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دین کے پھیلانے میں، پھلنے میں، پھولنے میں، بچانے میں 6 ہستیوں کا کردار، اہم 6 ہستیاں، 3 مرد 3 مستورات۔ سارے بولیں گے یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک طرف لوگ بیٹھ رہے ہیں، بائیں طرف پتہ نہیں ثواب ہے اس طرف بیٹھنا، سامنے بیٹھے تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے؟ ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یا تو منبر ہی اس طرف لگا لیں۔ تو اب کہہ رہا تھا 6 ہستیوں کا کردار۔ یہ بزرگان ہیں سارے، میں احترام ہے سب کا احترام ملحوظ خاطر ہے۔ تو بہرحال توجہ فرمانا، کتنی ہستیوں کا؟ سارے بولیں گے
6 ہستیاں، 3 مرد، 3 مستورات۔ 3 مردوں میں پہلے جناب عمران۔ اب مسلمان تو جناب عمران کو کافر کہتا ہے، اسی عمران کے صدقے میں مکے میں اسلام پھیلا۔ اگر مکے میں خدیجہ اور عمران نہ ہوتے تو اسلام مدینے میں نہ آتا، مدینے میں اگر علی اور بطول نہ ہوتے تو اسلام کربلا میں نہ جاتا، اور اگر کربلا میں حسین اور زینب نہ ہوتے اسلام آج تمہارے پاس نہ آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروطی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ 6 ہستیاں، 3 مرد، 3 مستورات۔ 3 مستورات میں ایک جناب خدیجہ، کل میں نے گفتگو کی تھی جناب خدیجہ پہ، اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایک جناب زینب کبریٰ۔ مکے میں جناب خدیجہ، مدینے میں جناب زہرا، اور کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ عجیب مقدر ہے جناب بطول کا، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیٹی ہے، درمیان میں بطول ہے۔ بھائی ماں کا کردار، بیٹی کا کردار، اپنا کردار، اللہ نے ماں وہ عطا کی جو بنا لا الہ الا اللہ میں کام آئی، اور بیٹی وہ عطا کی جو بتائے لا الہ الا اللہ میں کام آئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ 6 ہستیاں، 3 مستورات، ابھی گفتگو کر رہا ہوں، جناب خدیجہ، جناب زینب کبریٰ، اور بیچ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عجیب مقدر ہے، ماں بنا لا الہ الا اللہ میں کردار رکھتی ہے، بیٹی بقائے لا الہ الا اللہ میں کردار رکھتی ہے، اور خود بی بی شہیدہ ولایت و امامت ہے۔ ایسا مقدر ہے کسی کا؟ وہ دیکھیں بیٹی اللہ نے وہ عطا کی جو زینب کبریٰ، جس کی القابات پر اگر نظر کی جائے، ایک ایک لقب کو دیکھو، نام ہے زینب، القاب کیا؟ عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، عقیلۃ بنی ہاشم، بولے بولے سارے، عقیلۃ بنی ہاشم، عابدہ آل علی، عارفہ آل محمد۔ ایک ایک لقب پہ کئی کئی مجالس۔ عجیب مقام ہے جناب زینب کا۔ جب دنیا میں تشریف لائی ہے نا تو نام کی باری آئی، رسول خدا تشریف لائے، پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا؟ سنو گے علی نے کیا جواب دیا؟ علی کہتے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ سے سبقت لے جاؤں؟ کیا ادب ہے علی کا، بیٹی علی کی ہے، نام رسول رکھے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یا رسول اللہ آپ نے میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، بیٹی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ رسول نے کہا تیرے بیٹوں کے نام میں نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے، تو اس بیٹی کا نام بھی اللہ ہی رکھے گا۔ اتنا کہنا تھا، جبریل نازل ہوئے، سلام کیا، سلام کے بعد کہا اللہ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ اس بیٹی کا نام اللہ نے لوح محفوظ پہ زینب لکھا ہے۔ عجیب مقدر ہے علی کا، علی کا عجیب مقدر ہے۔ دنیا پاگل ہے، علی کو عام لوگوں سے ملاتی ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ جس میں کسی روایت میں آیا ہو فلاں صحابی کا نام اللہ نے رکھا ہو، فلاں تابعی کا نام اللہ نے رکھا ہو، فلاں تابعی کا نام اللہ نے رکھا ہو۔ بھائی علی کے ساتھ کیا مقابلہ؟ علی کا اپنا نام بھی اللہ نے رکھا، حسن کا نام بھی اللہ نے رکھا، حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ حد ہو گئی، علی کی بیٹی کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کے بیٹیوں، بیٹی اور بیٹوں کے نام
کون رکھ رہا ہے بولے بھائی؟ اللہ رکھ رہا ہے۔ اصل میں دنیا کو غلطی یہ لگی، علی کو صحابیت کے دائرے میں لے کر آ گئے۔ اور بھائی علی صحابی نہیں، آل والے اور ہیں، اصحاب اور ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ دوں گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں۔ علی کا تعلق در سے نہیں، گھر سے ہے۔ علی رسول کا بھائی ہے، علی صحابی نہیں۔ کبھی بھی علی کو صحابیوں سے نہ ملا۔ اگر علی کا مقایسہ کرنا ہی ہے کہ علی کس سے افضل ہے کس سے مفضول ہے، تو علی کو انبیاء میں پرکھو، انبیاء کے ساتھ مقابلہ کرو، اولیاء کے ساتھ مقابلہ کرو، اوصیاء کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل علی کی ذات ہے۔ یہ ہے جناب زینب کبریٰ، جس کا نام اللہ نے رکھا زینب۔ عجیب دو بیٹیاں ہیں کائنات کے اندر، ایک بیٹی رسول کی اور ایک بیٹی ہے علی کی۔ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، عصمت کبریٰ، حجاب کبریاء، عصمت اللہ، حجت اللہ، اور ایک ہے علی کی بیٹی زینب کبریٰ، عقیلہ بنی ہاشم۔ عجیب مقام ہے بھئی۔ 5 ہستیوں نے جناب زینب کی تربیت کی، سنو گے کس کس نے تربیت کی؟ ایک جناب رسول خدا، نانا ہے سید الانبیاء، باپ ہے سید الاوصیاء، ماں ہے سیدۃ النساء العالمین، بھائی ہے سید شباب اہل الجنہ۔ 5 ہستیوں نے تربیت کی جناب زینب کبریٰ کی۔ دوسرے لفظ میں کہوں یہ پانچوں کے پانچوں اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ پانچوں کے پانچوں قرآن ناطق ہیں۔ رسول بھی قرآن ناطق، علی بھی قرآن ناطق، حسن اور حسین بھی قرآن ناطق، بطول بھی قرآن ناطق۔ دوسرے لفظ میں کہوں جناب زینب وہ حدیث کا باب ہے جس کو قرآن نے تربیت کی، جس کی تربیت آغوش قرآن میں ہوئی۔ جناب زینب کا کیا مقام ہے؟ 5 ہستیوں نے کتنی بڑی تربیت کی بھائی جناب زینب کبریٰ، کیا مقام ہے جناب زینب کبریٰ؟ 5 ہستیوں میں دیکھیں، بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ، اسی عقیلہ پہ بات ختم کر دوں گا۔ ایک لقب ہے، بولے بولے، عقیلہ، عاقلہ نہیں، عقیلہ۔ عاقلہ اور ہوتا ہے، عقیلہ اور ہوتا ہے۔ ملک صاحب تشریف لے آئے، ان کو پتا ہے بھی عاقلہ اور عقیلہ میں کیا فرق ہے۔ عاقلہ ہے اسم فاعل اور عقیلہ ہے صفت مشبہ۔ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جیسے اللہ کی صفاتی نام ہے قادر، عالم، ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں قادر بھی ہے عالم بھی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں قدیر، ہم اللہ کو کہتے ہیں علیم۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی قدرت رکھتا ہو اور کبھی قدرت نہ رکھتا ہو۔ قدیر وہ ہوتا ہے جو ازل سے لے کر ابد تک قدرت رکھتا ہو۔ عالم کبھی کسی مسئلے کو جانتا ہو کسی مسئلے کو نہ جانتا ہو۔ علیم وہ جو ازل سے ابد تک عالم ہو، جاننے والا ہو۔ اب علی کا نام علی ہے، علی نہیں۔ علی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، اور علی وہ ہے جو ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ بلند رہے۔ قادر جو کبھی قدرت رکھتا ہو اور کبھی نہ رکھتا، قدیر جو ہمیشہ سے قدرت رکھتا، عالم کبھی بعض مسائل کو جانتا ہو بعض کو نہ جانتا ہو، اور علیم جو ہر مسئلے کو جانتا ہو، ازل سے ابد تک ہر مسئلے کو جانتا ہو۔ عالی کبھی بلند ہو، توجہ توجہ، کبھی پست ہو جائے۔ علی جو ہمیشہ بلند ہو،
جو ہر بلندی سے بلند ہو اسے علی کہتے ہیں، اور علی کا ایک لقب ہے نصیر۔ ناصر کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کر سکے، نصیر وہ ہوتا ہے جو ازل سے لے کر ابد تک مددگار ہو۔ نعرہ علی ناصر نہیں، اگرچہ علی ناصر تلاڑا ہے لیکن علی ناصر نہیں، علی نصیر ہے۔ علی بولے سارے بھائی، نصیر ہے۔ تو ان 5 تن کے ہوتے ہوئے آل محمد کے پورا گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ ہے، سارے کے سارے بصیر ہیں، سارے کے سارے علیم ہیں، سارے کے سارے عالم ہیں، سارے کے سارے عقل مند ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب زینب کا عجیب مقام ہے۔ کسی بنی ہاشم پر یہ لقب فٹ نہیں آتا، اگر آیا تو صرف زینب کے لیے، اکیلا تو بنی ہاشم، اکیلا تو بنی ہاشم، اکیلی زینب۔ بھئی کیوں اکیلا بنی ہاشم؟ توجہ کریں گے، کیوں اکیلا بنی ہاشم؟ اکیلا نہیں، اکیلا کہا، اکیلا اور ہے، اکیلا اور اکیلا وہ ہوتی ہے جو کبھی عقل رکھتی ہو کبھی عقل نہ رکھتی ہو، اور اکیلا وہ ہوتی ہے جو کربلا میں مصائب کے عروج پر جس سے حسین مشورہ کرے اسے اکیلا بنی ہاشم کہتے۔ کربلا میں مصائب کے عروج اور ایک اکیلے حسین نے مشورہ نہیں کیا، 3 امام معصوم جس سے مشورہ کرتے رہے۔ حسین نے مشورہ کیا، جناب سید سجاد نے مشورہ کیا، اور جناب امام باقر علیہ السلام جناب عقیلہ بنی ہاشم سے قدم قدم پہ مشورہ کیا۔ یہ وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ 2 بیٹیوں کی بات کر رہا تھا نا، ایک رسول کی بیٹی اور ایک بولے علی کی بیٹی، دونوں کا عجب مقام ہے۔ جب رسول کی بیٹی رسول کے پاس آتی، رسول کھڑے ہو کر ادھر، رسول نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، میں رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، توجہ کر رہے ہو؟ جب بھی بطول، بخاری اور مسلم نے بھی لکھا، جب بھی بطول رسول کے پاس آئی، رسول اپنی مسند سے کھڑے ہو کر احترام کرتے۔ اور آیت اللہ محدث جزائری نے لکھا، جب بھی جناب زینب کبریٰ حسین کے پاس آئیں، حسین کھڑے ہو کر احترام، حسین نے کھڑے ہو کر احترام۔ آیت اللہ جزائری نے لکھا بھی ایک مرتبہ حسین قرآن پڑھنا، خود امام ہے، وقت کا امام ہے، خود قرآن ناطق ہے اور قرآن سامت کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر جناب زینب نے حسین کے خیمہ میں قدم رکھا، حسین کھڑے ہو کر احترام۔ آیت اللہ مامکانی نے لکھا، اقول فی زینب، میں جناب زینب کے بارے میں کیا کہوں، وما ادراک ما زینب، تمہیں کیا پتہ زینب کون ہے؟ زینب ملائکہ کی تسبیح کا نام زینب، حسین کی امید کا نام جناب زینب، اور عباس کی تقدیر کا نام جناب زینب۔ جب حسین نے قافلہ تیار کیا نا تو کہا حسین سے، حسین نے جناب زینب سے کہا، زینب تیرا شوہر زندہ ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب کبھی گھر سے باہر نکلنے لگو نا تو اپنے شوہر سے اجازت لے لیا۔ یہ حسین کا حکم، جناب زینب سے کہا جاؤ عبداللہ سے نا اجازت لے کر۔ جب بی بی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا نا تو امام نے جناب عبداللہ سے عقد کرنا چاہا تو کہا عبداللہ میری 2 شرطیں ہیں۔ بی بی نے شرطیں نہیں رکھی تھی، جو کہ امام جانتے ہیں زینب اور حسین کا کیا رشتہ۔ کہا 2 شرطیں، کہا چچا جان بتائیں۔ امام نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے، جب کبھی حسین سفر پہ جائے نا زینب کو روکنا نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے ہر روز زینب بھائی کو ملنے جائے گی، اسے روکنا نہیں۔ اب جب حسین نے کہا نا کہ زینب جاؤ عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ، سنو گے پہلے آتی تھی تو اپنی مسند پہ بیٹھتی تھی، اب آئی ہیں تو زمین پر بیٹھی۔
آنے کا انداز ہی کچھ اور تھا، بیٹھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا، اور آ کر سوال کیا عبداللہ تو جانتا ہے نا میرا اور حسین کا کیا رشتہ ہے، کتنی محبت ہے مجھے اپنے بھائی سے، اور جناب عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے نا کہ میرے بابا نے جب عقد کیا تھا تو شرط رکھی تھی کہ میری زینب کو روکنا نہیں، اور عبداللہ تو یہ بھی جانتا ہے نا میرا بھائی حسین سفر پہ جا رہا ہے، اور عبداللہ اگر تو نے مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر میرا جنازہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جناب زینب سے میں نے روکا کب ہے آپ کو؟ آپ جانا چاہتی ہیں چلی جائیں، لیکن علی کی بیٹی آپ نے آج تک سفر نہیں کیا، آپ کو سفر کی صعوبتوں کا علم نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا یہ پورا گھر حاضر ہے، جو لینا چاہو لے جاؤ۔ سنو گے بی بی نے پورے گھر سے کیا چیز لی؟ اگر لی ہے تو ماں زہرا والی چادر لی، دعا کرو بی بی کی یہ چادر بچ جائے۔ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا نا سنگھ شاہ جی، تو بی بی کے پاس چادر موجود تھی۔ 3 شعبان کو قافلہ یہ مکہ پہنچا، بی بی کے پاس چادر موجود تھی۔ 2 محرم کو کربلا پہنچا، چادر موجود تھی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، چادر موجود ہے، اور شب عاشوراء آئی، زینب کے پاس چادر موجود ہے۔ روز عاشوراء آیا، چادر موجود ہے۔ ادھر حسین شہید ہوئے، لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، یہ ملعون خیموں میں داخل ہوئے، شبر ملعون تازیانے بھی مارتا ہے، بی بی کی چادر بھی اتارتا ہے۔ بی بی نے چادر کو اپنی مٹھیوں میں بند کیا، چادر تار تار ہو گئی۔ اچانک دریا کا رخ کیا، روک گا عباس، آج ایک تیری بہن کے سر سے چادر اتر گئی۔